بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت جو بھوک سے ڈرتی نہیں تھی، فاقہ کشی سے گھبراتی نہیں تھی، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے دین ایمان و عقیدے کے لیے یہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے، سمندروں میں کود جاتے تھے، بھوک پیاس صحرا کی دھوپ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں لاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں۔ لارڈ میکالے نے 1834 میں دہلی میں کہا تھا، یہ نظام تعلیم کا موجد مانا جاتا ہے لارڈ میکالے۔ 1834 میں اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک کو وہ نظام تعلیم دے کر جا رہا ہوں کہ اس سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو رنگ اور خون کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا مگر خیالات اور تمدن کے اعتبار سے انگریز۔ اسی پس منظر میں حضرت اکبر نے وہ شعر کہا، وہ قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آج جو فتنہ ارتداد پایا جا رہا ہے نا، مسلم لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہو ایسی جو نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، بھلائی کی طرف بلائے، جو یہ کام کریں وہی کامیاب ہونے والے۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ ہفتے فتنہ انکار حدیث پر کچھ گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی، جس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ موجودہ دور کے فتنوں میں یہ فتنہ بھی ایک بہت خطرناک اور بدترین فتنہ ہے، وہ کہ بہت پرانا فتنہ ہے، لیکن فی الوقت یہ فتنہ خصوصاً بر صغیر میں بڑے زور و شور سے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ ذرا ہم پیچھے کی طرف چلیں۔ 1857 غدر کا سال، جب مسلمانوں کے عروج میں آخری کیل انگریزوں نے ٹھونک دی اور لال قلعہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ مسلمانوں کے زوال کا انتہائی سیاہ دن تھا، جب ان کی اس بر صغیر پر 800 سالہ شاندار حکمرانی کو یکلخت ختم کر دیا گیا۔ انگریز صرف 50 سے 60 برس کے اندر اندر تجارت کی غرض سے آ کر اس ملک پر غداروں اور منافقوں کو ہاتھ میں لے کر اپنا کھیل کھیل گئے، اور 800 برس کی ماضی کی شاندار حکمرانی زوال کا شکار ہو گئی۔ یہ سیاسی زوال تھا جو حکمرانوں کی نااہلی، ناعاقبت اندیشی اور دین اسلام سے مخلصانہ وابستگی نہ ہونے کے سبب یہ روز بد ان کو دیکھنا پڑا۔ ایسے میں علماء کرام نے ملت کی کمان سنبھالی، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی استطاعت کے مطابق وقت کے حکمرانوں کو ان کا فرض یاد دلایا، ان کی ذمہ داری یاد دلائی، لیکن چونکہ ان حکمرانوں نے دینی اعتبار سے کوئی خاص کام انجام نہیں دیا سوائے مساجد کی تعمیر کے، اور چند مخصوص فکر کے علماء کو وہ اپنے دربار کا
خادم بنا کر رکھتے تھے اور کچھ خاص مسائل کے اوپر ان سے بحث و مباحثے کی مجلسیں، مناظرے کی مجلسیں اور اس طرح کے کچھ فتاوا بس یہی کام ہوتا رہا۔ وہ دعوت جو خالص کتاب و سنت کی تھی، قرآن و سنت کی تھی، جس کے لیے تمام انبیاء ہمیشہ بھیجے گئے، توحید، رسالت، آخر، یہ بالکل غفلت کا اس معاملے میں شکار تھی امت۔ بس مسائل کے اوپر ہی ان کا سارا زور تھا، اور مسائل بھی وہ جو کتاب و سنت سے اخذ کیے ہوئے کم اور اپنے طور پر فرض کیے ہوئے زیادہ تھے، اور پھر مسلکوں کی جو انتشار والی، اختلاف والی کیفیتیں پیدا کر دی گئی تھی 3 صدی ہجری کے بعد جو شروع ہوا تھا فتنہ، اس نے اپنا پورا اثر دکھایا، اور پھر مسلکی اختلاف میں یہ آپس میں جنگیں تک لڑ گئے۔ یہ صورتحال اس وقت پوری دنیا میں تھی، جس کا اثر ہمارے ملک پر پڑا۔ گو کہ ابھی خلافت عثمانیہ باقی تھی، لیکن اتنی بڑی یہ جو بر صغیر کی حکومت ٹوٹی، اس نے خلافت کی بھی بنیادیں ہلا دی۔ اب علماء اکرام نے دیکھا کہ حکومت جا چکی ہے، اور جنہوں نے حکومت کا بڑی مکاری، عیاری اور سازشوں کے ساتھ خاتمہ کیا ہے، اب یہ اس امت کے دین پر اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے علماء بیدار ہو گئے، اللہ نے ان کو چونکا دیا، وہ اٹھے تاکہ کم سے کم امت دینی اعتبار سے، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے ان انگریزوں کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ اور یہی وہ دور تھا، یہی وہ صدی تھی کہ 1857 کے غدر کے بعد ایک طرف ایک شخص جو اپنے وقت کا عالم بھی تھا، عربی فارسی کا ماہر بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، اس کی سوچ اور اس کی عقل نے پلٹا کھایا۔ اس زوال کا اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا، دل پر بھی، دماغ پر بھی، اور اس کی سوچ کو دنیا پرستی نے اچک لیا۔ اصل میں ترقی کے نام سے یہود و نصارہ نے اس دنیا میں جو ہلچل مچائی ہے، وہ در حقیقت اس کے پس پردہ جو اصل مقصد تھا، وہ تھا ملت اسلامیہ کا زوال، ملت اسلامیہ کو پارا پارا کر دینا، اور ان کو ان کے دین اور دین کی روح سے الگ کر دینا۔ اور یہ کھیل وہ 7ویں صدی ہجری سے پوری منصوبہ بند طریقے سے چل رہے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں اس امت کو شکست دینے میں ناکام رہے صدیوں تک۔ بڑی بڑی فوجیں جمع کی انہوں نے، لیکن میدان جنگ میں وہ شکست نہیں دے سکے۔ بالآخر ان کے سازشی ذہنوں نے مسلمانوں میں غدار پیدا کرنا شروع کیے، منافق پیدا کرنا شروع کیے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کھیل ان کا آسان ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی حکومتیں زوال کا شکار ہوتی چلی گئی، غدار پلتے رہے، منافق پنپتے رہے، اور ان کو ہاتھ میں لے کر یہ مکار اور چال باز دماغ اپنا پورا کھیل دنیا بھر میں کھیل گئے۔ عالم اسلام کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی تباہی کا دروازہ کھول دیا۔ اب اس سیاسی زوال نے علماء کو اپنی محدود طاقت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب ادھر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سر سید احمد خان نے
ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی، اور پھر علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں، چند مہینوں میں یا برس میں محسوس کر لیا کہ یہ شخص بالکل نیچریت کی راہ پر جا چکا ہے، جو صریحاً کتاب و سنت کے ایمان اور عقیدے کے خلاف۔ علامہ شبلی نعمانی ہٹ گئے وہاں سے، اور یہی وہ دور تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کی بھی بنیاد پڑی، اور پھر اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد ڈالی۔ ان اداروں کے ذریعے ان علماء کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کم سے کم ہماری ملت کے افراد کے دین اور ایمان کو اس طرح تاراج کرنے میں کامیاب نہ ہو جس طرح اس نے سیاسی زوال پیدا کیا ہے، اور وہ الحمدللہ کامیاب رہے۔ ان کی جو بھی فکری خامیاں غلطیاں ہوں گی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد ان علماء حق کی کاوشوں نے اس بر صغیر کو اسپین بننے سے بچایا، ورنہ نہ اذانیں گونجتی آج، نہ اتنے ادارے ہوتے، نہ مساجد ہوتی، کچھ نہ ہوتا۔ مگر یہ آج اس کو دوسرے رنگ میں پھر اس امت کے اوپر تھوپنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امت کے انتشار، خلفشار، گروہی، مسلکی، جماعتی تعصبات ان کے لیے بہترین غذا کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ علامہ نے ان کی ساری سازشوں کو اپنے اشعار کے ذریعے امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا۔ یہ امت جو بھوک سے ڈرتی نہیں تھی، فاقہ کشی سے گھبراتی نہیں تھی، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے دین، ایمان و عقیدے کے لیے یہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے، سمندروں میں کود جاتے تھے، بھوک پیاس صحرا کی دھوپ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں لاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں۔ علامہ نے پیش کیا ہے ماضی کو شکوے کی صورت میں رب کے حضور۔ عجیب تاریخ بیان کی علامہ نے شکوہ میں، اور عجیب جواب دیا ہے اللہ کی طرف سے الہام کی صورت میں، جواب شکوہ میں کہ کیوں تم اس حال کو پہنچے، تمہارے زوال کے اسباب اصل میں کیا ہیں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار۔ یہ بھوک، یہ فاقہ، یہ تو مسلمان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، مگر علامہ نے ان کی سازش کا پردہ فاش کرتے ہوئے فرمایا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہی تو کام کر رہی ہے اس کے اندر۔ یہ جب تک اللہ کی کتاب سے چمٹا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ کے عشق میں گرفتار ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی نہ خریدے گی، نہ دبائے گی، نہ ڈرائے گی، نہ خوف میں مبتلا کرے گی۔ یہ نکالو ان کے دلوں سے، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کامیاب ہو گئے ہو۔ پھر علم کے نام سے، ترقی کے نام سے، یہ جو مسلمانوں میں عالم نما ملحد پیدا ہوئے، انہوں نے قوم کو یہی سبز باغ دکھایا کہ اب تمہاری حکومتیں جا چکی ہیں، تم دوبارہ اب یہاں حکومت حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو، اور نہ تمہاری مستقبل قریب میں کوئی ایسی
امید نظر آتی ہے۔ لہذا وقت اور حالات کے مطابق اپنے کو بدلو اور اب اس نظام کو قبول کرو اور اس میں آگے بڑھو۔ پھر تعلیم کے ساتھ دوسرا بڑا فتنہ انہوں نے لایا سائنس کا، اور سائنس کے مشاہدات کو، اس کے تجربات کو، ان کے انکشافات کو انہوں نے قرآن مجید اور احادیث سے ٹکرانا شروع کیا کہ دیکھو سائنس تو یہ کہتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ 1400 برس پہلے کی کتاب ہے، اسی لیے تمہارے اوپر زوال آیا ہے، اسی لیے تم دنیا سے پچھڑ گئے ہو، ترقی میں پیچھے رہ گئے ہو۔ اب علم میں آگے بڑھو، انگریزی سیکھو، سائنس جانو۔ یہی وہ دور تھا جس میں علماء نے فتویٰ دیا تھا، جس پر آج بھی بہت سے احمق شور مچاتے ہیں۔ یہ علماء بہت ہی بیکورڈ اور انتہائی غبی ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ علماء نے اس وقت جو فتویٰ دیا تھا بالکل صحیح دیا تھا اور وہ ضروری تھا۔ اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ سائنس پڑھنا پڑھانا حرام۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تشکیک پیدا کر رہے تھے۔ حالانکہ سائنس کے وہ نظریے جو اس زمانے میں ببانگ بہل قرآن مجید کے خلاف پیش کیے جاتے تھے اور قرآن اس کے برعکس ایک بات کہتا تھا، وہ خود اپنی موت آپ مرے، اور یہ احمق اپنے نظریے بدلتے چلے گئے۔ سائنس کے نظریوں کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ارے انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی عظیم کائنات 7 آسمانوں اور 7 زمینوں پر مشتمل، اس کی تم درد کو بھی نہیں پہنچتے، چاہے تمہارا علم کتنا ہی ترقی کر جائے۔ یہ بندر کی اولاد وہی پڑھاتے رہے، مسلمان بھی وہی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی نسلیں وہی پڑھتے رہی کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ تبدیلی ہوتے 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 انسان کی شکل میں آ گیا۔ تو دم کا نشان تو رہتا تھا نا پیچھے، گڈھا تو دکھتا تھا نا اس کا، ان بندروں کو کیا پتا؟ سائنس کے نام پر فتنہ اٹھا۔ یہی وہ فتنہ تھا جس نے اس ادارے کی، جس کے بانی سر سید تھے، ساری بنیادی اسی پر تھی، اس لیے سارا انکار کرتے چلے گئے۔ اور تعجب ہوتا ہے آج کے ان اسکالرس پر، دین کے علمبرداروں پر، جو یہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ گمراہی تھی، مگر ساتھ میں پھر خراج تحسین پیش کر دیتے ہیں دوسرے ہی لفظ میں کہ خیر اللہ نے اس شر میں سے خیر نکالا اور اس ادارے سے بڑے فاضل اور قابل لوگ پیدا ہوئے۔ کدھر ہیں کچھ پتہ نہیں، کدھر ہیں، کیا کارنامے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ آپ پھر دھڑا دھڑ سائنس میں داخلے ہوئے، انگریزی میں داخلے ہوئے، کالج سے یونیورسٹی بنی، اور اس کے بعد میں پھر ڈگریاں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہوا جو انگریز چاہتا تھا۔ لارڈ میکالے نے 1834 میں دہلی میں کہا تھا، یہ نظام تعلیم کا موجد مانا جاتا ہے لارڈ میکالے۔ 1834 میں اس نے کہا تھا کہ میں اس ملک کو وہ نظام تعلیم دے کر جا رہا ہوں کہ اس سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو رنگ اور خون کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگا مگر خیالات اور تمدن کے اعتبار سے انگریز۔ ایک ایک حرف ثابت ہوگا اس کی پیشین گوئی کا۔ یہیں سے پیدا ہوئی یہ تشکیک، قرآن کو سائنس کے مقابلے میں لا کر شک پیدا کیا گیا کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، سائنس کا تجربہ یہ ہے، سائنس آبزرویشن پر، مشاہدے پر یقین رکھتی ہے، یہ قرآن غیب کی باتیں بتاتا۔ وہ تو اچھا ہوا اللہ نے اس شخص کو قرآن کے پورے پاروں کی تفسیر کا موقع نہیں دیا، 15-16 کچھ پارے کی تفسیر لکھ ماری اس نے اور انتقال ہو گیا۔
اسی پس منظر میں حضرت اکبر نے وہ شعر کہا، وہ قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آج جو فتنہ ارتداد پایا جا رہا ہے نا، مسلم لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ صورتحال، یہ صورتحال ہے۔ اور اس ڈرامے کا نقشہ تو علامہ نے کھینچا تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ فلاح کا ایک ہی راستہ بتایا گیا کامیابی کا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہو ایسی جو نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، بھلائی کی طرف بلائے، جو یہ کام کرے وہی کامیاب ہونے والے۔ قرآن کامیابی کا راستہ کچھ اور بتا رہا تھا، اور یہ رہنما اس وقت کے یہ امت کو کہہ رہے تھے تمہاری کامیابی کا راستہ انگریزوں سے، انگریزی سے، سائنس سے ہو کر گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا بڑے بڑے ملحد میدان میں آ گئے مسلم نام سے، مسلم نام سے۔ حاجی فاروق کون ہے تو بولے کمیونسٹ۔ ماشاءاللہ، کمیونسٹ کس کو کہتے ہیں؟ کمیونسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم۔ کمیونسٹ ملحد کو کہتے ہیں جو نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں نہ کسی خدا کو مانتے ہیں۔ اب یہ حاجی بھی ہیں، محمد فاروق بھی ہیں، عثمان بیگ بھی ہیں، جسٹس ہدایت اللہ بھی ہیں، جسٹس ہدایت اللہ۔ پڑھو تاریخ تو پڑھو، اتنی لمبی نہیں پڑھتے، 1857 کی بات کی، ایک سال بھر پہلے کے، سال دو سال بعد کی پڑھو، کیا کیا ہوا ہے، پڑھ کے تو دیکھو ذرا۔ اور آج بھی ہم جیسوں کو اسی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کیا وہی پرانے راگ الاپتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پر پہنچ گئی، یا کہ تشہد میں انگلی اٹھانے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس امت کے رہنما، دینی رہنما بھی کرنے لگ گئے۔ قرآن و سنت سے کوئی وابستگی نہیں، کتاب الہی کی عظمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ علامہ نے تو کیا نقشہ کھینچا ہے امت کے زوال کا بھی اور شاندار ماضی کا بھی۔ مرثی کہہ کہہ کر مر گیا وہ شخص، مگر امت کو ایسے فتنوں میں ڈالا گیا، پھر سیاست کے میدان الگ ہو گئے، تعلیم کے میدان الگ ہو گئے، علم کا مقصد الگ ہو گیا۔ وہ جو لارڈ میکالے نے کہا تھا 1834 میں، وہ ہر باہر پورا ہو کر رہ گیا، پورا ہو گیا۔ جبکہ قرن اول کے مسلمان جو صحابہ اکرام کے شاگرد تھے، اور جو صحابہ اکرام کے شاگردوں کے شاگرد تھے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی حالت کیا تھی؟ صحیح مسلم کی روایت، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ راوی، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال الحیاء خیر کلہ۔ حدیث سنا رہے ہیں حضرت عمران ابن حسین لوگوں کو کہ شرم و حیا ساری کی ساری بھلائی ہے، ہر خیر اسی میں ہے، خیر ہی خیر ہے، سکون ہی سکون ہے شرم و حیا کے اندر۔ الحیاء خیر کلہ۔ بشر بن کعب جو اس مجلس میں موجود تھے، جب عمران ابن حسین نے یہ
غور سے سنو ذرا کیسا ان کا ذہن تھا، وہ ان کے پاس کیا اہمیت تھی، کتاب و سنت۔ بشر بن کعب نے کہا عمران آپ نے جو بات کہی ہے بالکل اسی طرح کی بات اطباء اور حکما نے بھی کہی ہے۔ فغضب عمران ابن حسین حتی احمرت عیناہ احدث عن رسول اللہ۔ جب بشر بن کعب نے یہ کہا نا کہ آپ نے یہ جو بات بیان کی ہے نا بالکل اسی طرح کی بات اطباء حکما ائمہ بھی کہے، الفاظ کیا ہیں؟ فغضب عمران ابن حسین، عمران ابن حسین غصے میں بھر گئے، اور ایسا بھی غصہ وضاحت کر رہا ہے راوی، حتیٰ احمرت عیناہ، ان کی دونوں آنکھیں خون ہو گئی، لال ہو گئی ایک دم غصے سے، اور انہوں نے غصے سے کہا احدث عن رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کی تائید کے لیے لوگوں کے اقوال بیان کرتا ہے؟ کیا میرے نبی کی حدیث اپنی تصدیق کے لیے ان لوگوں کے، ان اطباء حکما ائمہ کے اقوال کی محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، میرے نبی کی حدیث کے محتاج ہیں یہ تمام اطباء حکما ائمہ اور ان کے قول، میرے نبی کی حدیث کسی کی محتاج نہیں، میرے نبی کی حدیث عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ کہاں ہے؟ لوگ مسلمانوں میں اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی بھی چیز کا، کیا قرآن کی آیت پڑھنے اور نبی کی فرمان پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ان کا؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اہمیت ہی نہیں ان کے پاس ان چیزوں کی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے اسی پر اتحاد منحصر ہے، اور اتحاد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں سنتوں کے خلاف کر، عقل مندی کو، اپنی عقل کو کتاب و سنت سے اونچا اٹھا دیا گیا ہے۔ مفسر ہیں، محدث ہیں، کتابیں لکھ ماری ہیں، لیکن نہ قول رسول کی کوئی پہچان، نہ اس کی عظمت کی کوئی شناخت۔ اور دور میں جو فتنہ اٹھا سائنس کے نام پر، علم کے نام پر، اس نے انگریز نے 1857 میں آخری کیل ٹھوک دی مسلمانوں کی سیاسی عروج میں، زوال کو پہنچا دیا آخری سرحد۔ اب یہ جو بچا تھا عقیدہ ایمان، اس پر انہوں نے شب خون مارا اس تعلیم کے نام پر۔ ترقی اس خوفناک بگاڑ کا نام ہے جو انسانوں کو اللہ کا باغی بناتا ہے، یہ ترقی ہے۔ ترقی اس کو کہا گیا، یہی ترقی سمجھی جاتی ہے، اور اس امت نے قبول کیا اس کو۔ دینی غیرت کا فقدان ہونے کی وجہ سے اس امت کی اکثریت جو ہے وہ اس سازش کا شکار ہوئی، اور اللہ نے علماء کی بھی کیسی مت مار دی، اللہ جانے۔ وہ جو آپ نے فرمایا تھا طبرانی کے حدیث میں کہ ایسا حال ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا، ایسا حال ہو جائے گا اس امت کا کہ علماء بھی حیران اور شجدر رہ جائیں گے کہ آخر ان کی اصلاح کیسے کریں۔ اور عجیب ان کی بھی ذہنیت الگ ہی ہو گئی ہے، ایک طرف تو فتنہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، ان کے پاس بھی ڈگریاں ہونی چاہیے۔ ارے تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک طرف اس چیز کا رونا بھی رو رہے ہو فتنوں کا، اور دوسری طرف اسی فتنے میں اس امت کی عزت کو لا کر کھڑا بھی کرنا چاہتے ہو۔ یہی وہ دور تھا جس میں علامہ حاجی، حضرت اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، یہ وہ لوگ تھے، یہ 7 شاعر تھے تینوں۔ اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ دو، علامہ اقبال
حضرت اکبر آبادی دونوں انگریزوں کی تعلیم گاہوں میں پلے پڑے تھے، اس لیے وہ حقیقت سے آشنا تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کے دین اور ایمان کو بھی جلا بخشی تھی، اس کی روشنی میں انہوں نے امت کو آگاہ کیا۔ حضرت اکبر کہتے ہیں طفل دل محو طلسم رنگ کالج ہو گیا، دین کو تب آ گئی مذہب کو فالج ہو گیا، ہم کیا کہیں اے باپ کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے وہ شمع محفل پہلے چراغ خانہ تھی۔ الفاظ کا استعمال اس کی وضاحت کروں گا نا مرچی لگ جائے گی، اچھے دانشوروں، کیونکہ آج بڑے بڑے دینداروں کی لڑکیاں بھی اسکوٹی پر کالج اور یونیورسٹیاں جوائن کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے دلیل ملی ہے ان کو۔ ایک طرف تو مکروہ کے مسئلے پر جہنم میں ڈھکیل رہی ہیں، اور دوسری طرف صریح حرام کتاب و سنت کے واضح دلائل سے اس کو حلال کر کے غڑپ رہے ہیں۔ پردے کا مسئلہ بھی آسان ہو گیا، علامہ نے فرمایا شیخ صاحب بھی تو پردے کے کچھ حامی نہیں، شیخ صاحب مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، داڑھی نہ مونچھ۔ لارڈ ڈلہوزی نے سب سے پہلے یہاں مونچھ نکالی تھی، اس کو دیکھ کے پھر یہ جو مسلمان تھے نا ادھر آنے والے ترقی کی طرف، انہوں نے بھی کیا کرے مونچھیں بھی صاف کرا دی۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے بڑا خطرناک طنز کیا اپنے دوست پر، ان کے دوست تھے عبد الغفور خان، وہ بھی متاثر ہو گئے، داڑھی تو تھی نہیں مونچھ تھی اس کو بھی صاف کرا دی۔ حضرت اکبر کے پاس آئے، دوست احباب کی مجلس بیٹھی ہوئی، حضرت اکبر نے دیکھا ارے عبد الغفور خان کی تو مونچھ بھی غائب ہے، کہا دیکھو عبد الغفور خان کی طرف، مرد خوشحال اس کو کہتے ہیں، چار ابرو کا یہاں صفایا ہے، فارغ البال اس کو کہتے ہیں۔ بہت دھویا ہمارے شاعروں نے بھی اور درد مند علماء نے بھی، مگر قوم کو بہت زہری نیند سلا دیا گیا، انجیکشن لگا دیے گئے تھے مدہوشی کے، بے ہوشی کے نہیں، مدہوشی۔ کوئی معاملہ کتاب و سنت سے جوڑا رکھا ہی نہیں گیا، روح نکال کر رکھ دی گئی دین اور ایمان کی۔ اور پھر دین کو نام دے دیا گیا پرسنل لا کا، جبکہ اسلام میں کوئی لا پرسنل ہوتا ہی نہیں، وہاں تو ہر قانون یا تو رب کا قانون یا اس کے رسول کا قانون۔ پرسنل لا کہاں ہوتا ہے اسلام میں؟ پرسنل لا ہے ہی نہیں، شخصی قانون ہے ہی نہیں، وہ تو دین ہے، مکمل نظام حیات، مکمل نظام زندگی۔ وراثت وہ تقسیم کرتا ہے، وقت کی جائیدادیں اس کا قانون وہ پیش کرتا ہے، جرائم کے قوانین اس کے پاس ہیں، تعزیری حدود کی سزائیں اس کے پاس میں ہیں، سب پورا نظام ہے اس کے پاس۔ پرسنل لا ہے ہی نہیں، پرسنل لا دے دیا گیا۔ اور جیسی یہودیوں کی عادت تھی اللہ کے کلام اور اللہ کے رسولوں کے نام بگاڑنے کی، ان ترقی کے مارے ہوئے دیوانوں کی بھی زبان پر وہی چڑھ گیا، محمدن لا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دال کو ڈال میں بدل دیا انگریزوں کے جیسا۔ توہین ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہے، مگر اتنے فخر سے بولتا ہے کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر، محمد اللہ میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ خواصت اور گندگی کی انتہا ہو گئی، کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا، کوئی ادب، کوئی حیا، کوئی شرم باقی نہیں رہی۔
انگریزی عزت کا معیار بنی، سائنس ترقی کا ذریعہ بنی۔ امت مدہوش ہو گئی، بولے ہاں۔ ایک عالم کی زبانی سنن دارمی کے حوالے سے ایک عجیب بات میں نے سنی صحابی رسول کی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ سنن دارمی کے حوالے سے، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ قول پڑھا میں نے اس کو لکھ لیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کے حوالے سے سنن دارمی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے۔ کیا قول ہے ان کا؟ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جس میں وہ شیاطین جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قید کر دیے گئے تھے آزاد ہو جائیں گے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیں گے۔ اور چینلوں پر تو کون کون شیطان بیٹھا ہے، پہچاننا بھی مشکل ہے۔ علم والے نہیں پہچان پا رہے جلدی، عام آدمی تو کیا پہچانے گا۔ دیکھو ذرا کتنا خطرناک صحابہ تھے وہ، ان کی عقلیں قرآن سے روشن تھی، سائنس سے نہیں۔ ان کی عقلیں حدیث اور سنت سے روشن تھی، انگریزی سے نہیں۔ رب ان کی رہنمائی کرتا تھا، ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ وہاں تک دیکھتے تھے جہاں تک عام آدمی دیکھنے کی سکت تو کیا اپنا خیال بھی نہیں پہنچاتا، اس سے آگے دیکھتے تھے۔ اللہ نے ایسی ان کی عقلوں کو روشن کیا تھا، مگر اب تو عقل اور علم کا پیمانہ ہی کچھ اور ہے۔ عقل اور علم کا پیمانہ کچھ اور ہے، اور ایسا چھایا ہوا ہے یہ، میں نے پچھلے بھی کہا تھا کہ ہمارے علماء اکرام، بڑے بڑے علماء آیت پڑھیں گے، عربی کے جملے بولیں گے، اردو کے جملے بولیں گے، اور جیسی نمبر آئے گا فوراً بول دیں گے حدیث 18520۔ کیوں بھائی؟ تم کو اردو آ رہی، عربی آ رہی، فارسی بھی جانتے تھوڑے بہت جو پرانے ہیں، یہ بیچ میں یہ 18520 کہاں سے آ گیا؟ اور ثبوت ہونا تو قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، اس کے صفوں پہ جو اور آیتوں پہ جو نمبر لگے ہوئے ہیں کون سے ہیں؟ اردو کے ہیں نہ عربی کے، رومن ہے، رومن۔ انگریزی کے ہیں سے 1 2 3 4 5 والے۔ کون ختم کر رہا ہے اردو کو؟ حکومت۔ کون ختم کر رہا ہے اردو کو؟ کیا ہے یہ ہے کیا؟ کیوں ضرورت پڑی قرآن مجید اور حدیث کے صفحوں پر نمبر ڈالنے کے لیے؟ انگریزی عددوں کی، اردو میں عدد نہیں ہے، عربی میں عدد نہیں ہے۔ اردو کا اخبار اور صفحہ نمبر ہے انگریزی میں۔ اب بہت سے تو بولیں گے ارے کیا ہے، بہت ہی بیکورڈ معاملہ ہے ان کا، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی۔ ارے اب کوئی سمجھتا ہی نہیں، ماسٹر کو سمجھ میں نہیں آتا 27 ہے کہ 72 ہے۔ جو پڑھانا نے ماسٹر اردو کی کھا رہا، انگریزی کی گا رہا، کھا رہا اردو کی۔ وہ دلال فکر نے بڑا خطرناک طرز کیا نا، وہ ایک خطہ تو میرے ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا مگر کہ میں نے یونیورسٹی میں ایک سوٹ بوٹ والے انسان کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کوئی یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آئی ایم دا ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ۔ اوہ، اردو کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اردو کا جملہ بولنا نہیں آ رہا، انگریزی نہیں بول رہا اردو۔ اب وہ کوئی کہ سمجھ میں آئے نا بھائی، دیکھو بات سیدھی سیدھی ہے، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا، اور مردان حر وہ ہیں
جو اپنے عقید و ایمان، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے عقیدے، اپنی سوچ، اپنی فکر کا سودا نہیں کرتے، چاہے جو ہو جائے، دنیا کسی رنگ میں رنگ جائے، وہ اپنا رنگ نہیں چھوڑتے۔ احساس کمتری کی علامت ہے یہ، اور احساس کمتری کے شکار لوگ یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ بیٹھے ہیں، بہت عقل مند۔ اگر اس وقت علماء نے اپنی کمان نہ سنبھالی ہوتی، یہ ادارے نہ بنے ہوتے، کہاں تھے اس وقت تمہارے ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، بردر، سسٹر؟ یہ علماء تھے جنہوں نے جیلوں میں زندگیاں کاٹی، انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، اور امت کی باغ ڈور سنبھالی، ان کے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے سولیوں پر لٹک گئے۔ یہ علماء کرام تھے، مگر ایسا چربا چڑھا ہوا ہے نظام تعلیم، چاہے جو ہو، یاد رکھو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ تم اس قرآن سے چمٹے رہنا، اور میں جس راستے پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس پر جمے رہنا۔ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، دو، 3 4 5 6 نہیں، دو چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، اور اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، ان کو تھامے رہنا، کبھی بھٹکو گے نہیں، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، تم گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ اور اس مضمون کی جو دوسری احادیث ہے نا صحیح سند کے ساتھ، اس میں تو اور آپ نے کھل کر باتیں بیان کی جن کا اس وقت موقع نہیں ہے، مگر ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ پھر میں واضح کر دوں کہ ہم کسی زبان اور کسی فن کے مخالف نہیں ہیں، سائنس ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، زبان انگریزی ہو، جرمن کی ہو، فرانس کی فرینچ ہو، یا اور کوئی زبان ہو، یا ہمارے ملک میں بولے جانے والی ہماری علاقائی زبان ہے، ہر زبان سیکھنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ تم کو نہ اپنی مذہبی زبان سے محبت، نہ اپنی مادری زبان سے لگاؤ، جو تمہاری پہچان ہے۔ اپنے ہاتھوں سے تم جنازہ نکال رہے ہو اپنی مادری زبان کا، اپنے ہاتھوں سے۔ قرآن مجید کے صفحوں اور آیت نمبر، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں ان کا صفحہ نمبر اور حدیث نمبر، بولنے تک میں خالی ایک 2 3 عالم دین ہیں مفتی ٹائپ کے، ان کی وہ بھی بیچارے کبھی کبھی بہ جاتے اس میں، مگر اکثر میں ان کو سنتا ہوں وہ برابر بولتے ہیں، حدیث نمبر 2171۔ اور جب سامنے ان کو بھی کوئی کوٹ پینٹ نظر آ گا تو پھر وہ بھی فوراً آ جاتے ہیں، 1275۔ اچھا، جاہل جن کو اردو نہیں آتی، مراٹھی بھی نہیں آتی، ہندی بھی نہیں آتی، ان کو بھی بڑا شوق۔ وہ ایک لڑکا گیا بولتے لڑکی والوں کے یہاں رشتہ لے کے، لڑکی کے باپ نے پوچھا کیا کرتے ہو بیٹا؟ آئی ایم اے مینیجر آف کورٹ، پروڈیوس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اور وہ لڑکی کا باپ بولا ارے واہ، یہ تو کوئی بہت بڑا افسر دکھ رہا بھائی۔ بولے بیٹا اردو میں بولو، بکریاں چراتا ہوں۔ یہ لے، اس لیے اردو نہیں سیکھتے، اردو چٹنی نہیں کھال دیتی، اردو حقیقت بتا دیتی نا۔ انگریزی میں بولا تو لڑکی کا باپ بھی پھپک گا، ارے باپ یہ تو کوئی بہت بڑے پوسٹ پر بڑا آفیسر دکھ رہا ہے، آئی ایم اے مینیجر آف گوٹ پروڈیوس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ لڑکی کا باپ چکرا گا، ارے باپ، اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ عہدہ کیا ہے۔ بولے بیٹا اردو میں بول، تو بولے بکریاں چراتا ہوں۔ کھل گئی چڈی، اسی لیے اردو نہیں بولتے۔ تم کسی ماسٹر کو، کسی انجینئر جو گورنمنٹ میں ہیں، پنچایت میں، میونسپلٹی میں، اسکولوں میں، کلیکٹری میں، پولیس تھانے میں نوکری کر رہے ہیں، اس کو پوچھو تم کیا کر رہے ہو؟ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں۔ اچھا آپ حکومت کے نوکر ہیں؟ ہاں میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں بول رہا نا۔ ابھی تو گدھے، گورنمنٹ کا ترجمہ ہوتا ہے حکومت اور سرونٹ کا ترجمہ ہوتا ہے نوکر۔ ہم نے تیرے کو کہاں گالی دے دی، تیرے کو حقیقت بتائے نا اپنی زبان میں۔ یہ اردو، عربی، فارسی زبانیں ایسی، ان کا لفظ میں نا حقیقت بھی واضح ہوتی ہے،
چھپی ہوئی نہیں رہتی. اپنے ہاتھوں سے اپنی تہذیب، اپنا تمدن یاد رکھو. بر صغیر میں اسی لیے علماء نے اردو کے لیے بہت جدوجہد کیوں کی معلوم ہے؟ اس زبان سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے. جا کر دیکھو ہندی ریاستوں میں، ایم پی ہے، راجستھان ہے، بہار ہے، اتر پردیش میں تو خیر مدرسوں کا بہت بڑا جال ہے اور فارسی اردو کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں آج بھی الحمدللہ. مگر ان ریاستوں میں جا کر دیکھو، اذان دیتا ہے مؤذن، اشہد اللہ الہ الا اللہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. یہاں تک کہ بہت سے امام قرأت جب پڑھتے ہیں کرتے ہیں نا، اس میں وہ یہی لہجہ استعمال کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. دشمن تو چال چل گیا، ہم سمجھنے کو بھی تیار نہیں. اس زبان سے ہمارا دین جڑا ہوا ہے، ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے، ہماری شناخت، ہماری پہچان جڑی ہوئی ہے. کچھ کھیل نہیں ہے داغ یاروں سے کہہ دو، آتی ہے اردو زبان آتے آتے. اللہ نے بہت بڑی زبان دی ہے ہمیں، اور ہمارے علماء نے بہت اعلیٰ کام کیا ہوا اس زبان میں، ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے. ہمیں چاہیے کہ مروب نہ ہو، ہمارے اندر دوسروں کو مروب کرنے کی صفت ہو، دوسروں سے مروب ہونے کی نہیں. اسلام اس بے غیرتی کو پسند نہیں کرتا، اس بے غیرتی کو اسلام پسند نہیں کرتا. لہذا اس فتنے سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. واٹس ایپ کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا استعمال اگر علم ہے تو احتیاط سے کرو، اور کسی کے مرید مت بن جاؤ اس کے اوپر کہ بس پھر وہی دکھ رہا ہے، باقی سب غلط نظر آ رہا ہے. اگر علم ہے تو آگے بڑھو، نہیں ہے تو ٹانگ اڑانے سے پرہیز کرو اور دین اور ایمان کی حفاظت کرو. ورنہ جو بچا کچا ہے نا، یہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا. اب تو اس فتنے نے بالکل عام شکل اختیار کر لی اور ہاتھ میں پہنچ گیا ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، بار الہ ہم کو سیاسی زوال نے تو گھیرا، اے رب ہمارا دین، ہمارا ایمان زوال پذیر نہ ہو. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اے رب دین کے معاملے میں ہم پر کوئی مصیبت اور کوئی آزمائش نہ ڈال. ہمارے ایمان کو، ہماری عقیدے کی سلامتی کو اپنی رحمت اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے. بہت خطرناک ماحول ہے، بہت خطرناک سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم. ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.